نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہوتا ہے، ہمیں جب صحیح حدیثیں بخاری شریف میں مل رہی ہے، ہم دوسری حدیثوں کے اوپر کیوں عمل کریں؟ اور پھر صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں تو ان کے اوپر اس طریقے سے ہم عمل کریں گے جیسے ان کا متن ہے، اس کو عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کریں گے، عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور طرف جانے کی؟ تشریحات پڑھیں، ہم تفصیلات پڑھیں اس کی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم بس دیکھیں گے، اٹھائیں گے، پڑھیں گے، عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کا وبال کیا آئے گا آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ بھی ایک مثال سے آپ کو بتاؤں گا میں۔ پہلا سوال کہ بخاری شریف جب ہے، دوسری کتابیں کیوں؟ ہم وہی سے صحیح حدیثیں لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس کتاب کا نام لکھا تو اس کتاب کا نام صحیح بخاری نہیں ہے، اس کا نام بڑا لمبا ہے۔ اس کا نام ہے الجامع المستند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ آپ نے صحیح بخاری سنا تھا اور اس کا نام اتنا لمبا ہے۔ پھر امام بخاری نے اس کو بس یوں ہی وہ تال میل ملا کے نہیں نام رکھ دیا، اس کا بڑا مقصد سے نام رکھا۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے لفظ استعمال کیا الجامع۔ جامع سے مراد کیا ہے؟ جامع کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو مختصراً ایسے جمع کرنا کہ ان کو جب پیش کیا جائے، ان کو پیش کرنے کے بعد ان کو دیکھنے والا دیکھے یا پڑھنے والا پڑھے یا سننے والا سنے، تو ان کو مختصر الفاظ میں اس کو پوری وہ پیچھے سے اس کا پس منظر جو بہت زیادہ وسیع ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اب اس کو یوں سمجھے، علماء نے دین کے عقائد، احکامات، قوانین کو لکھا تو اس کے چند باب مقرر کیے، جیسے کہ 5 باب ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق۔ اسی طریقے سے احادیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کی چند ابواب ہیں: سیر، آداب، عقائد، تفسیر، فتن، اشراط، احکام و مناقب۔ ان سب کو جمع کیا گیا صحیح بخاری میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ المستند۔ مستند کے معنی وہ حدیثیں بخاری شریف میں امام بخاری نے لی تھی جو سند کے ساتھ تھی، باسند حدیثیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں لی اس میں سے یہی 7,000 سند کے ساتھ تھی، سند سب کی ساتھ تھی، مگر یہ ہے کہ جو سند کا کرائٹیریا یا شرائط امام بخاری نے رکھے تھے، ان شرائط کے اوپر یہی 7,000 حدیثیں داخل ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس میں یہی لی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے الصحیح، کہ حدیثوں کی اس زمانے میں جب امام بخاری علیہ الرحمہ لکھ رہے تھے، انہوں نے حدیثوں کی 2 ہی قسمیں کی تھی، ایک صحیح، ایک ضعیف۔ صحیح حدیث متن کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، سند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سند کے اعتبار سے جن احادیث کا انہوں نے صحیح اپنے شرائط کے مطابق سمجھا ان کو لیا، جو ضعیف حدیثیں تھے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے المختصر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا۔ ان 6 لاکھ احادیث میں صرف 8,000 کے قریب بخاری شریف میں حدیث میں مقررات بھی ہیں، متعلقات بھی ہیں، متابعات بھی ہیں۔ اگر مقررات کو نکال دیا جائے یعنی کہ جمع کر دیا جائے، بخاری شریف میں 2,261 حدیثیں بچتی ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق راجح رائے یہ ہے کہ مقررات کو شامل کر کے اس میں 7,275 حدیثیں موجود ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، 6 لاکھ احادیث کو جمع کیا، ان میں 7,275 حدیثوں کو اس میں داخل کیا۔ پھر یہ مختصر ہے، پوری حدیث کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ان کروڑوں میں بھی لاکھوں حدیثیں صحیح ہے۔ ان لاکھوں حدیثوں میں سے 7,275 حدیثیں یہاں بخاری شریف میں لی گئی۔ تو اب اگر 7,000 حدیثوں کو لیا جائے تو کیا پورا پیچھے جو ہے 90% دین کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ تو ہو گیا المختصر کا ترجمہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، اوصاف، اس کو امور کہتے ہیں۔ اور ان امور میں وسننہ وایامہ، سنن سنت کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ صرف سنت ہے۔ اب اس سے بات ثابت ہوئی کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے، کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور ان میں سے بھی وہ چیزیں جو مرفوع تھی۔ حدیث کو چھوڑ دیا، حدیث سے مراد وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کیا ہو، صحابہ کو کہا ہو۔ وہ ایامہ کے معنی ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی پہلوؤں کو لیا۔ اب بتائیں کہ جب امام بخاری نے اتنی کم
تعداد میں اپنی صحیح بخاری میں حدیثیں لی، پھر حدیثوں میں بھی اس قسم کے شرائط ان کے اوپر لازم کیے کہ ان شرائط میں 7275 حدیثیں داخل ہو سکی تو ان کو لیا۔ تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہم صحیح بخاری کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے کافی ہے؟ اور عمل بھی کیسے کریں گے؟ جیسے ہمیں بس عربی کا اردو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے اور اس کی تشریح معلوم ہی نہیں کہ ہے کیا، ان کے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، بس جیسا ہے ویسے ہی لے لیا۔ جیسے آپ کو میں عرض کروں، جیسا کہ اشکال ہوتا ہے کہ غیر مقلد لوگ اور ان تولا یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں تو کہیں بھی تراویح 20 رکعت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں آپ سمجھیں، آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے MBBS کر کے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں بڑا پیسہ ہے، عزت ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ صرف ڈاکٹر بنا جائے، باقی تمام شعبوں کو چھوڑ دیا جائے، تمام ڈپارٹمنٹس کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس شخص کو عقل مند کہیں گے؟ اگر کسی ملک میں یہ نظام قائم کیا جائے کہ وہاں صرف ڈاکٹری کی پڑھائی ہوگی اور کوئی پڑھائی نہیں ہوگی، کیا آپ کو لگتا ہے وہ ملک کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ صرف ڈاکٹر کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس والا، اسی طریقے سے دوسرے ڈپارٹمنٹس، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ضروری ہے۔ ڈاکٹر کافی نہیں ہے بننا۔ تو اگر سب ڈاکٹر بننے لگ جائے تو پھر آپ بتائیں کہ ایڈمنسٹریشن کی سروسز کون کرے گا؟ پھر آپ کہیں کہ سول سروسز کون کرے گا؟ پھر آپ سوچیں کہ لوکل ایریا میں سروسز کون پرووائڈ کرے گا؟ تو معلوم چلا کہ صرف ڈاکٹر بننا کافی نہیں ہے۔ تو ایک شخص یہ کہے کہ میں صحیح بخاری کا جو ہے باہر بنوں گا، باقی کو چھوڑ دوں گا، تو پھر وہی بات ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ، ڈاکٹر کیسے بنوں گا کہ مجھے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں لاؤں گا کتابیں، اگر انگلش پڑھنی آتی ہے تو انگلش سے پڑھوں گا، انگلش نہیں پڑھنی آتی انگلش کو اردو گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے کروں گا تو بس پڑھنا شروع کر دوں گا۔ نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی سمجھانا، نہ کوئی ورک شاپ، نہ تھیوری، نہ پریکٹیکل، کچھ بھی نہیں، نہ استادوں سے پڑھنا، نہ کچھ۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ اگر بن بھی گیا تو کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں جو بتا کر کہا جا رہا ہے کہ اصل میں تو دین یہ ہے، نہیں، اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ دین یہ ہے، وقت یہ دین کافی نہیں ہے، یعنی کہ یہ مکمل دین نہیں ہے۔ اب بتائیں، جب مکمل دین نہیں ہے، جب کافی دین نہیں ہے، تو آپ کو مکمل طریقہ اس کے بغیر کہاں سے ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے دوسری حدیثوں میں، وہاں بھی تو صحیح حدیث ہے، جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ آپ اگر اسی طریقے سے چلتے گئے تو آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ ملحد یا مرتد ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ بالکل مختصر ہے، اور آپ جس چیز کے اوپر چل رہے ہیں نا، وہ طریقہ وہ نہیں ہے جس کے اوپر چل کے آگے آپ کو کامیابی ملے گی۔ مانا کہ بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، مگر اس کے علاوہ لاکھوں احادیث، صحیح احادیث دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے؟ اب وتر کے ترجمے میں جب آئیں گے تو وتر طاق کو طاق سے 3 ہو سکتے ہیں، تو اب 5 کیوں نہیں ہو سکتے؟ 7 کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں؟ آپ عقل مند نہیں ہے، آپ اس بیل کی طرح ہے جس کو سرخ رنگ دکھتے ہی وہ غصہ آ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے یہی میرا دشمن ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سرخ رنگ کے پیچھے بھاگتے 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 وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ سرخ کپڑے کے پیچھے ایک شخص ہے جو اس سرخ رنگ کو چلا رہا ہے، آپ سرخ رنگ کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ ایسے کر رہا ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، وہ ایسے کر رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ غلط طریقے سے جا رہے ہیں، آپ کو جو ہے اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ بالکل جاہلوں والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔